حمد و سپاس ہے اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا اور اپنے محبوب نبی کو خاتم النبیین بھی بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ رحمت للعالمین بھی۔ رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کی ذات خدا بند تعالیٰ کی رحمت کی جو صفت ہے اس کا سب سے خوبصورت اور اعلیٰ ترین نمونہ انسانی تاریخ میں ہے۔ اسی حوالے سے گفتگو کا سلسلہ ہم بہت پہلے شروع کر چکے ہیں اور ہمارے ساتھ ظفر اللہ خان صاحب موجود ہیں ہمیشہ کی طرح۔ ظفر اللہ خان صاحب، پیغمبر اسلام کی پوری حیات طیبہ، خواہ وہ مکی زندگی ہو خواہ وہ مدنی زندگی ہو، اور پھر فتح مکہ کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان تمام مراحل میں طاقت کبھی تھی کبھی نہیں تھی، حالات کبھی سختیاں تھیں کبھی آسانیاں تھیں، لیکن تمام مراحل میں جو صفت آپ کے کردار کے اوپر غالب رہی وہ رحمت کی صفت تھی۔ فتح مکہ کے اوپر یہ کہہ دیا گیا تھا کہ کچھ افراد کے قتل کا حکم صادر کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد پیغمبر کی رحمت کی صفت پھر غالب آئی۔ میں چاہوں گا کہ یہ واقعہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میں جب بچہ تھا تو ہمارے مسجد میں ایک عالم دین آتے تھے ختم قرآن والے دن۔ بزرگ تھے، بوڑھے تھے بہت، میں بہت بچہ تھا۔ وہ بڑے مزے سے نا ابتدا خطبے کی، اپنی گفتگو کے ابتدا میں سیرت کا ایک شعر پڑھتے تھے، نعت کا۔ میرا دل کر رہا ہے میں وہ سنوں۔ ضرور۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، میں چھوٹا تھا، اور وہ شعر فارسی کا تھا۔ وہ پاکستان میں ابھی بھی زیادہ مانوس شعر نہیں ہے، مجھے شعر کا نام ہی نہیں آتا، لیکن وہ بہت ہی مجھے مزہ بڑا آتا اس شعر کو سن کے، جھومتا تھا۔ وہ شعر یوں ہے، اب میں نے یاد کیا، اس وقت بچپن میں نہیں یاد ہوتا تھا۔ ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، اگر میں ہزار دفعہ بھی اپنا منہ کستوری سے، مشک مسک سے، گلاب کے پانی اور عرق سے دھو لوں، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است، پھر بھی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام لینا بے ادبی کا کمال ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے، مطلب ابھی بھی حق نہیں ہے ادا ہو سکتا۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اصل تو بات یہ ہے کہ غالب نے بالکل صحیح کہا کہ یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑو، یہ شعر ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس چیز کی اظہار کے لیے جو ایک بہت بڑا موقع ہے وہ فتح مکہ کا ہے، جیسا آپ نے اشارہ سنا۔ کیسے؟ اس شہر سے آپ یتیم کی حیثیت سے پلے، جو ہی آپ نے دعویٰ کیا، آپ بڑے بھلے مانس تھے، آپ کو صادق کہا جاتا تھا، آپ کو امین کہا جاتا تھا، آپ کو جھگڑوں کا انچارج بنایا جاتا تھا، آپ سیٹل کرتے تھے، آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے، آپ ایک بڑے عزت والے اور ایک بڑے ہی پلس مانس ایک سوشل کمیونٹی لیڈر کے طور پر ایکسیپٹڈ تھے۔ جو ہی آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو بدل گئی۔ وہاں آپ کو شیب ابی طالب میں بھی رہنا پڑا 3 سال، جہاں نہ روٹی ہے نہ پانی ہے، اور حالت یہاں تک تھی کہ وہاں کے بچے جب بھوک سے روتے تھے تو یہ ابو جہل اور یہ ابو سفیان اور یہ سارے نا مزہ کرتے تھے، دیکھا نا مزہ چکھا دیا، یہ حالت تھی۔ پھر جو آپ کے ساتھ مشکلات ہوئیں، طائف سب کچھ ہوا، آپ کو جانا پڑا، گھر لوگوں نے قبضے کر لیے، جو بھی چھوٹے بوڑھے تھے تنگ کیا، قتل کی سازشیں کی، مکہ آپ کو چھوڑنا پڑا۔ آسان کام نہیں ہے گھر کو چھوڑنا۔ مدینہ میں تشریف لے گئے، صحابہ کرام مکہ چھوڑنے کا دکھ کا علل اعلان اظہار کرتے تھے۔ آپ کو پتہ نا مسلمان عام طور پہ دکھ کا اظہار نہیں کرتے،
کرنا ہم نے منع کیا گیا، لیکن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا، شاید آپ نے بھی کیا ہو، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ بعض اوقات مکہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ میں ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، مطلب ایک فطری بات ہے، فطری بات ہے، وطن سے محبت. ہاں وطن سے نکال دیا. اب آپ حکمران بن کے آئے واپس اسی شہر میں. اب کنٹراسٹ دیکھیں نا، نکال دیے گئے، 10 سال 9 سال بعد آئے، آل ان آل. اس زمانے میں تو یہ پابندیاں جن لوگوں نے ظلم کیے تھے ہاں اب وہ سامنے موجود ہیں، موجود ہیں. اب مجرم کی صورت. انجام تو اب دیکھ رہے ہیں کیا کرنا ہے. اس کو کچھ پچھلی دفعہ ہم نے کور کیا تھا، اب اس سے آگے بڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، خوش تھے، عاجزی کا اظہار کر رہے تھے، اور کچھ لوگوں کے بارے میں آپ نے پہلے اعلان فرما رکھا تھا کہ یہ دشمنان اسٹیٹ ہیں یا قاتل ہیں یا یہ غدار ہیں. مختلف طبقات، تھوڑے سے لوگ تھے چند. میرا اگر میموری صحیح ہے تو غالباً 1.5 درجن کے قریب لوگوں کے بارے میں یہ حکم تھا کہ ان کو قتل کرنا ہے، مارنا ہے. مطلب مسلمانوں سے کہا گیا تھا، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ امن کی طرف شہروں میں آتے تھے تو کچھ کرتے نہیں تھے، تو شہر فتح کیا بس خاموشی سے کر لیا. یہ جو تیمور کرتا تھا نا کہ آگ لگا دی یا یہ چنگیز، ایسا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات نہیں. لیکن یہ جو کہ خاص ایک مرکز فتح ہو رہا تھا نا، بالکل جیسے آج کے زمانے میں کسی کیپٹل، کسی ملک کا جب کیپٹل فال ہو جائے تو ملک چلا جاتا ہے نا. وہ تو مکہ کی جو بھی صورتحال تھی اس کا کیپٹل فال ہو رہا تھا. بالکل. تو وہ پورے پس منظر میں جو مجرمین کی لسٹ میں ایک آدمی جو ہے اس کا نام حبار تھا. حبار کون تھا؟ آقا نے جب ہجرت فرمائی ہے تو اس کے بعد آپ کی جو بیٹی تھی جی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، وہ شادی شدہ تھی مکہ میں، اور کچھ عرصہ کے بعد انہوں نے بھی ہجرت فرمائی. وہ اونٹ پہ جا رہی تھی مدینہ کی طرف تو کفار کی ایک ٹولی نے ان کا پیچھا کیا. حالانکہ اچھے معاشروں میں خواتین کی طرف عام طور پہ اس طرح کی حرکت نہیں کی جاتی، طے شدہ ہے کہ نہیں ان کو ایک امیونٹی حاصل. ہاں اس کی وجہ ہے کہ وہ نان کمبیٹیٹنٹ ہیں نا، غیر حربی ہیں، جنگ تو نہیں کر رہے. وہ ایک شیولری کا ایک تقاضا جو ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی جنگ بھی مرد سے لڑنی ہے، مرد نے مرد سے لڑنی ہے، تو اس میں نہیں لوگ بالکل کرتے. صحیح. لیکن بعض اوقات لوگ مذہبی تعصب میں ابھی بھی ہم نے دیکھا حدیں کراس کرتے ہیں. بالکل ہوتی. تو ان کو بھی بڑا غصہ تھا کہ نبی کہاں سے آ گیا. تو ان میں سے ایک ٹولی آئی اور اس کی قیادت جو ہے یہ حبار کر رہے تھے، ایک شخص حبار. تو اس نے حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ پہ حملہ کیا، مار پیٹائی کی، اور اس طرح کی کہ آپ جو ہے نا، اچھا آپ انگریز جو کہتے ہیں فیملی وے میں تھیں، ایک خاتون ویسے تکلیف میں ہوتی ہے اس میں، تو اس خاتون کو تکلیف دینا دو بندوں کو، دو انسانوں کو، روح کو تکلیف دینے کے برابر ہو جاتا ہے. اور تھوڑی اور زیادہ مطلب بے حیائی کا ایک مقام شامل ہو جاتا ہے نا کہ آپ کسی ایسی خاتون کو بھی تکلیف دیتے ہیں، ایک اور پستی اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس میں کمینگی کا، پستی کا اضافہ ہو جاتا ہے. اس نے بہت بے حیائی کی تو آپ کو تنگ کیا، مارا پیٹا، تو آپ جو ہے نا اونٹ سے گر گئی. بے یار و مددگار، سفر میں باپ پہلے جا چکا، خاوند پیچھے رہ گیا، تو آپ کا نا حمل ساقط ہو گیا، مس کیریج جسے ماڈرن ٹرم میں کہتے ہیں، وہ ہو گیا. اب یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی اللہ کے نبی کے لیے بھی، لیکن ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ بھی یہ جرم تھا نا. بالکل کرائم ہے نا، بالکل کرائم، ڈبل کرائم، کہ اب خاتون کو بھی تکلیف دی اور آپ نے ایک نفس کا قتل بھی کیا، اور نفس بھی معصوم بچہ، مطلب جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا اور وہ جو سانس آیا اس میں ابھی. اب یہ بہت تکلیف میں تھے حضور، بڑے سیویئر کرائم، سیویئر کرائم، مطلب گریویٹی آف کرائم ماڈرن ٹرم میں ہم کہتے ہیں نا، جیسے کرمنل لاء میں گریویٹی آف کرائم بہت تھی.
تو جو فتح ہوا مکہ تو جن 18 غالباً لوگوں کا ذکر تھا یا جتنا بھی تھا کہ ان کو امن نہیں ہے، ان کو ہم پنش کریں گے، ایگزیکیوٹ کریں گے، ان میں یہ بھی تھا. میں بھی اور بھی کچھ اس کی چیزیں ہوں، لیکن یہ قتل تو سامنے تھا. کا فتح ہو گیا، وہ چھپ گیا. وہ ایک دن آپ تشریف فرما تھے، آ گیا. ہاں آیا، بیٹھا، تعارف ہوا، کہنے لگا کہ پہچان لیا حضور نے. صاحب ظاہر وہ چند لوگ تھے تو اٹھے بیٹھے تو آپ انہی کے ساتھ تھے، زندگی تو آپ نے انہی میں گزاری تھی. آپ نے اس سے پہلے کلام ارشاد فرماتے تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، جب ہم شکست کھا گئے مجھے معلوم تھا کہ میرے بارے میں کیا حکم ہے، میں نے قتل ہونا ہے، تو میں نے فیصلہ کیا میں ایران بھاگ گیا تھا. نہ یہاں رہوں گا، نہ میری جان کو خطرہ ہوگا. میں نے اب دیکھا ہے کہ آپ نے سب کو معاف کر دیا ہے. ابو سفیان کو بھی آپ نے چھوڑ دیا، اور اس کے گھر کو بھی آپ نے امان دے دی، حرم کو بھی آپ نے امان دے دی. تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ آپ بہت رحیم ہیں اور معاف کرنے والے ہیں. میں آپ سے معافی کی درخواست کرتا ہوں. لو جی، ٹیسٹ پھر ادھر ہی ہوتا ہے نا. آپ نے کوئی تبصرہ نہیں فرمایا. فرمایا ٹھیک ہے، آپ کو معاف کر دوں. وہ مسلمان ہو گئے. اچھا. اب دیکھیں، یہ رحمت کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر غیر معمولی تکلیف گزری ہے. آپ کی ریاست میں ایک آدمی نے بڑا گھناؤنا جرم کیا ہے، اور وہ اب تیسرا جرم یہ ہے کہ وہ جنگ میں ہارے ہیں. اس قانون کے مطابق آپ دیکھیں نا جو اس وقت چل رہا تھا جنگ کا، تو وہی چلے گا نا. آج بھی جنگ میں جو پکڑ کے لایا جائے اس کا تو سٹیٹس اور ہوتا ہے نا. اور وہ آ گیا ہے اور وہ معافی مانگتا ہے، اور آپ کہتے ہیں ٹھیک قبول کروا دیں. اچھا، اسی طرح شیب ابی طالب میں جو آپ کے شب و روز گزرے وہ انتہائی تکلیف دہ تھے. اس کے ساتھ ہی ساتھ انہی ایام میں آپ کے جو گھر میں تکالیف آئیں، عام الحزن کہلایا، آپ کے چچا کا انتقال ہوا، آپ کی زوجہ کا انتقال بی بی ہوا، خدیجہ رضی اللہ کبریٰ کا انتقال. انہی یہ دونوں تکالیف میں بات. پھر ان لوگوں نے جو ظلم کیے تھے آپ کے ساتھ، کیا ان کو بھی دوبارہ کہیں سامنا ہوا ان کے ساتھ بھی، اور پھر آپ نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ کہنا آسان ہے لیکن ذکر کرتے ہوئے بھی دکھ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش یہ تھی. آپ کے چچا ابو طالب بہت ایک شفیق انسان تھے، اور ایک بڑے جیسے علاقے کا چودھری نہیں ہوتا رکھ رکھاؤ والا، اس طرح کے تھے. انہوں نے آپ کی تربیت کی، پالا پوسا. ابتدا میں جب لوگ مشکل میں ڈالتے تھے دعوت پر تو وہ آپ کو پروٹیکٹ بھی کرتے تھے. بالکل. اتنی قربت، مگر باپ کے مقام پہ. چچا تو تھے لیکن باپ کے مقام پہ. بالکل ایسے. وہ فوت ہو گئے. ایک پشتہ آپ کا گر گیا، یہ کہتے ہیں نا. بالکل. ایک سپورٹ گر گئی، سپورٹ گئی، جو سب سے بڑی سپورٹ تھی. بالکل. وہ گر گئی آپ کی، آپ اکیلے رہ گئے. پھر وہ خاتون جس نے معاشی سپورٹ بھی کی، جذباتی سپورٹ بھی کی، ہر وقت ایک چٹان کی طرح کھڑی رہی. بالکل ایسے. ہلی نہیں وہ خاتون. اس لیے کبریٰ کہتے ہیں نا ان کو. بڑی عظیم خاتون تھی. اور مجھے تو جب میں پہلی دفعہ وہ گیا، اللہ پاک نے موقع دیا نا بیت اللہ کی زیارت کا، میں نے کہا میں نے حضرت خدیجہ کبریٰ کی قبر پہ جانا ہے. میں وہاں گیا، اور بعض صوفیاء کا ہمارا ساتھ ذرا مشرق ذرا مختلف ہے، فقیانہ مشرب نہیں ہے ہمارا. تو صوفیوں کا بعض اوقات ہوتا ہے یہ امیدیں ڈھونڈتے ہیں ایسے ہی ذرا محبت سے نا. تو میں نے سن رکھا تھا کہ کچھ صوفیاء مرنے پہ کہتے ہیں کہ ہم نے خدیجہ کبریٰ کے ساتھ دفن ہونا ہے. کیوں؟ یہ اماں ہیں، اور جب یہ میدان محشر میں اٹھیں گی نا ہم ساتھ چل پڑیں گے. اللہ میاں مہربان. امید ہے نا اللہ سے. بالکل صحیح. عجیب خاتون تھی. تن من دھن لگا دیا جس چیز کو سمجھا.
تو ایسی خاتون وہ بھی فوت ہو گئی، اور آپ کا راستہ بند ہے، کھانا نہیں کھانا، بھوک سے نڈھال ہیں شیب بنی طالب نے، بچے جو ہے نا وہ بلکتے تھے، ساتھ تھی نا وہ تو گھروں کے، وادی چھوٹی سی ہے نا، وہ یہ بیٹھ کے نا کہہ کے مستیاں کرتے تھے، ہاں دیکھا نا اتنا انہوں نے تنگ کیا شیب بن طالب ہے۔ یہ میں نے کل پچھلے کسی پروگرام میں اشارہ کیا تھا، وہ ایک وقت آیا کہ ان کو ہی تھوڑے عرصے کے بعد غلہ آنا بند ہو گیا۔ یمامہ کا جو علاقہ ہے نا ریاض کا، وہاں کے لوگ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے ان کا غلہ بند کر دیا۔ ابو سفیان نے بندہ بھیجا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ خود آیا، شاید دو مختلف واقعات ہوں، یا رسول اللہ دیکھو ہمارا بند ہو گیا ہے، ہم پریشان ہیں بھوک سے۔ تو آپ نے ان کو سفیر بھیجا، حکم دیا کہ ان شیب بنی طالب کے جو کرنے والے ہیں، جنہوں نے حقہ پانی بند کیا ہوا ہے، کیا ان کے ہوا ہے، لیے ان کو دے دو روٹی کھانا دے دو، ان کو گندم دے دو۔ اور کبھی زندگی میں اس بنیاد کے اوپر بعد میں بھی کوئی تاریخ میں نہیں آتا کہ آپ نے کسی کو سزا دی ہو، دو، بلکہ جو ان کا انچارج تھا، دو انچارج تھے نا، ابو جہل اور انچارج تھا ابو سفیان، دو انچارج تھے نا ان کے۔ بالکل ابو جہل تو چلو میدان بدر میں چلا گیا، مارا گیا، ابو سفیان کو تو آپ نے عزت بخشی، اچھا، اور جس کا بعد میں بنی امیہ نے ہم سے بدلہ بھی لے لیا، اللہ کے نبی نے تو اس کو پناہ دے دی اور کہا ٹھیک ہے۔ مسلمہ اصولوں میں سے ایک ہے کہ جو لوگ ٹریزن کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، غداری کرتے ہیں، ان کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور کوئی ریاست ہونی اس بھی نہیں کو چاہیے، ٹالریٹ نہیں کرتی۔ اور یہ ایک مسلمہ اصول ہے، نہ صرف آج جدید ریاست کا جو تصور ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے، پہلے بھی یہی ہوتا تھا۔ آپ کے زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے ٹریزن کی، مثال کے طور پر ایسے وہ فرد جس نے جنگ کی خبر پہلے دے دی کہ مسلمان حملہ کرنے جا رہے ہیں، مکہ والوں کو بتا دیا، خط لکھا تھا، اس کے ساتھ آپ کا رویہ کیا تھا اور آپ نے کیا کیا؟ یہ آپ نے نا بہت اہم بات کی، چونکہ اس واقعے میں نا بہت سارے اصول نکلتے ہیں عہد حاضر کے لیے بھی، قانونی اصول، جنگی اصول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی حملہ کرتے تھے یا دفاعی جگہ جاتے تھے، آپ بتاتے نہیں تھے، بتانا بھی نہیں چاہیے، کون بتا سکتا ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں، سوائے تبوک کے، اس میں آپ نے اعلان فرمایا، اعلانیہ جنگ تھی۔ ہاں وہ روم کی سلطنت تھی، لوگوں کو تیار بہت کرنا تھا، بڑے لشکر چاہیے تھا۔ جب آپ نے صلح حدیبیہ کے بعد وہ معاہدہ ٹوٹا اور فیصلہ فرمایا کہ اب فتح مکہ کا وقت آ گیا ہے، آپ نے تیاری شروع کی، کچھ صحابہ کو بھنک پڑ گئی کہ آپ مکہ پہ جانا چاہتے ہیں۔ ان میں ایک صحابی رسول تھے، حاتب نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اس لیے کہتا ہوں، وہ بعد میں بتاؤں گا کہ میں کیوں ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہاں صحابی بھی تھے، اور ایک اور وجہ بھی ہے بعد میں ابھی آ جائے گی، وہ حضور نے ارشاد فرمائی تھی، اس لیے میں کہتا ہوں میں بعد میں بتاؤں۔ ٹھیک۔ اس نے سوچا کہ ہم مسلمان حملہ کرنے جا رہے ہیں، میرا خاندان وہاں رہتا ہے، چچا بھایا تایا کزن سب رہتے ہیں، مارے جائیں گے، جنگ جب حملہ ہوگا تو مارے جائیں گے۔ تو اس نے کہا میں ان کو اطلاع دے دوں، آگے پیچھے ہو جائیں، نیت یہ تھی آگے پیچھے ہو جائیں۔ اس نے خط لکھا، ایک خاتون کو تیار کیا، اس خاتون کے بالوں کے اندر نا وہ خط چھپایا، اچھا، اور اس کو روانہ کر دیا اونٹ پہ مکہ پاک کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مجھے اب نہیں پورا پتا کہ اللہ نے وہی فرمائی یا آپ نے انٹیلیجنس جو تھی آپ کی وہ تھی، واللہ عالم، آپ کو خبر ہوگی مختصر، پتہ چل گیا کہ اس طرح یہ خط کچھ بھیجا کیا ہے جا اس رہا نے، ہے۔ کچھ گڑبڑ ہے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا، اچھا، اور زبیر بن عوام کو، یہ دونوں بڑے واریر تھے، بڑے تکڑے لوگ تھے، مطلب جنگ کے معاملات میں یہ بڑے سمجھدار تھے۔ ویسے تو ہر نبی کے ساتھ ہی بڑا سمجھدار ہے،
لیکن بعض کی بعض خصوصیت خاص شعبے میں جو ایک مہارت ہے. ہاں زہیر عمران تو بڑے جنگ کے بڑے ماہر تھے، افینسو جنگ کے. حضرت علی بھی ماشاءاللہ فاتح خیبر اور آپ کو معلوم بھی ہے. ان کو آپ نے فرمایا جاؤ، مجھے خاتون جا رہی ہے، کوئی پتہ کرو کیا مسئلہ ہے. یہ گئے پیچھے بہت دور میں نا، انہوں نے خاتون کو پکڑ لیا. اچھا. پوچھا اس کو، وہ مانی نہیں. انہوں نے فرمایا ہم تمہیں قتل کر دیں گے، بتاؤ کیا بات ہے. تو اس نے نا بالوں سے نا ایک خط نکال کے دیا. وہ خط لائے، خط پڑھا گیا تو اس میں وہ اطلاع تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما اپنے لوگوں کے مکہ پہ حملہ کرنے والا غائب ہو جاؤ. اب دیکھو یہ تو دشمن کو یہ بتانا کہ حملہ ہو رہا ہے، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے. ٹرائل ہوا، اس کو بلایا گیا، کھڑا کیا گیا. خاتون نے بتایا مجھے فلاں نے خط دیا ہے. خاطب کو بلایا گیا، دونوں مان گئے. ماننا مطلب ثابت جو ہو گیا. لیکن دیکھیں ایک تو نبی نے ٹرائل کیا سب کے سامنے مسجد نبوی میں، خاتون کا بھی ٹرائل، مرد کا بھی. ایسے نہیں حکم جاری فرما دیا، جو دل میں آیا کر دیا، یہ نہیں کیا. جو اصول ہیں وہ پورے یہ طے کیے اسلام کا گئے. دشمن ہے، ہم سر کاٹ دیں گے. یہ جو سر کاٹنے والا عمل ہے نا، یہ اللہ کے یہ نبی میں، بہت ہی اہم بات. یہ اللہ کے نبی میں نہیں تھا، بالکل دشمنوں کے ساتھ بھی نہیں تھا. باقاعدہ ٹرائل پبلک، اور دے ایکسیپٹڈ اٹ. اب اگلا مرحلہ یہ پیش ہوا سزا کا. ہائی ٹرین کمٹ ہوئی نا، بالکل. ہائی ٹرین غداری. آج کے زمانے میں آرٹیکل 6. اس نے کہا میں یا رسول اللہ میں معافی کا طلبگار ہوں، میری نیت بری نہیں تھی، مجھے محبت غالب آ گئی تھی اپنے خاندان کی. اب آپ دیکھیں، اب یہ انسانی کمزوری ہے نا، بالکل ایسے. اللہ کے نبی نے قبول فرمایا اس کو. جو اصل بات فرمائی نا وہ بڑی کمال کی ہے، وہ ہمیں بھی حیا کرنا چاہیے ہر وقت لوگوں سے میٹر کرتے ہوئے. آپ نے فرمایا یہ بدری ہے، میدان بدر میں یہ میرے ساتھ تھا، تو گویا ایمان اس کا پکا ہے. جو بدر میں تو موت سیدھی تھی نا، بالکل. وہ سیدھی موت میں یہ میرے ساتھ کھڑا رہا اور جان کی فکر نہیں کی. ایمان اس کا پکا ہے. یہ اس سے بشری غلطی ہوئی ہے. آپ نے خاتون کو تو معاف کرنا ہی تھا. جو پرائمری کرمنل تھا نا، پرائمری جو کرائم کرنے والا اکیوز تھا، جسے ہم لا کی زبان میں پرائمری کہتے ہیں پارٹی، آپ نے اس کو بھی معاف کی. میٹیگیشن اس کو ماڈرن لا میں کہتے ہیں. ایک کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، مطلب ٹھیک تھی یا مطلب اتنی بری نہیں تھی. بی وہ ایک اوور ویلم ہو گیا جذبات سے، سوچی سمجھا پری میڈیٹیٹڈ افینس نہیں تھا، مراد یہ ہے اس کی. اینڈ تھرڈ میٹیگیشن کہ بھئی یہ بندہ کا پاس کنڈکٹ بہت اچھا تھا، اس کو بھی مد نظر رکھا جائے. مد نظر رکھا. ماڈرن آج بھی ہم رکھنا چاہیے، رکھتے ہیں ہم. آپ نے معاف کر دیا. تو اس سے ایک اصول یہ بھی نکلا کہ اللہ کے نبی جہاں اتنے رحیم اف کرنے والے تھے، ہمیں بھی دیکھنا ہے اگر کسی مسلمان سے یا کسی انسان سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو ایسا نہیں اٹھ کے اس کو چڑھ جانا. بالکل صحیح. یہ دیکھنا ہے کہ اس کا پہلے کیا تھا. بالکل صحیح. اگر اس کا پہلے کوئی اچھائی ہے تو سنت آقا کی یہی ہے کہ آپ اس کو قبول کریں. سفر و حضر ہو، جنگ و کیا کہتے ہیں صلح ہو، جو آپ کی صفت رحمت ہے وہ ہر حال میں غالب رہی. ظفر اللہ خان صاحب بے انتہا شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کا. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ سے بھی اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.